الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هؤلاء أهل بيتي فطهرهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. برادران اسلام، آج کے درس میں سیرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے بارے میں کچھ عرض کروں گا، کیونکہ یہ محرم کا مہینہ ہے اور اس میں زیادہ تر شیعہ حضرات جو ہیں وہ اصحاب رسول اللہ کے خلاف باتیں بناتے ہیں، نعوذ باللہ تبرہ بھی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم آج سیرت حسنین کریمین اور کل انشاءاللہ پھر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کربلا کا ذکر کریں گے. سیدنا حسن اور حسین جو ہیں یہ نجیب الطرفین ہیں، کیونکہ ان کے والد جو ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی نجیب الطرفین ہیں کہ وہ خود بھی اور ان کی والد والدہ سب ہاشمی ہیں. اور دوسرا سیدنا علی وہ آدمی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں مواخات کرائی تو آپ نے فرمایا کہ انا اخوک و انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی تم میرے بھائی، میں تمہارا بھائی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا کافر، یعنی تمہارے ساتھ محبت وہ کرے گا جو ایمان والا ہوگا، اور تمہارے ساتھ بغض وہ رکھے گا جو منافق ہوگا۔ اسی طرح حضور پاک نے یعنی کتنی بڑی شان ہے کہ آپ نے دعا کی ہے علی کے لیے کہ اللہم والے من والاہ وعاد من عادا۔ تو اس پر حضرت عمر نے کہا کہ مبارک ہو تمہیں علی، اصبحت ولی کل مومن، کہ اب تم ہر مومن کے دوست ہو، ایمان والے کے دوست ہو۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا یعنی حسن حسین کے والد حضرت علی ہے، والدہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ حضور کی سب سے چھوٹی بیٹی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، زینب ہے، سیدہ فاطمہ، یہ سب سے چھوٹی ہے، اور یہ سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ من احبها فقد احبنی، جس نے بی بی فاطمہ کے ساتھ محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ ومن ابغضها فقد ابغضنی، اور جس نے میرے ساتھ بغض رکھا اس نے بی بی فاطمہ کے ساتھ بغض رکھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، تو اب آپ خود اندازہ کریں کہ حسن حسین یعنی جانبین سے، والد کی طرف سے بھی والدہ کی طرف سے بھی نجیب الطرفین۔ ایک دن بی بی ام فضل نے خواب دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد سے ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور میری گود میں ڈالا گیا۔ وہ تو گھبرا کے بیچاری ڈر کے مارے خوابی، نیند بھی ختم ہو گئی، اٹھ بیٹھی، اور صبح حضور کی خدمت میں کہا کہ حضور میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور میں پتہ کہتی ہے یا رسول اللہ بڑا ڈراؤنا خواب ہے، میری زبان بیان کرنے سے بھی ڈرتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں تم بتاؤ، خواب خواب ہے۔ اور نے کہا ایسے میں نے دیکھا ہے حضور کہ آپ کے جگر سے، آپ کے بدن سے ٹکڑا کاٹ کے میری جیب میں، میری گود میں ڈالا گیا ہے، اور میں مبارک ہوئی، تو بڑا اچھا خواب ہے۔ انہوں نے کہا حضور کیسے؟ فرمایا کہ فاطمہ امید سے ہے، اس کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ تیری گود میں آ کے پرورش پائے گا۔ یہ تو خواب بڑا اچھا ہے، یہ تو بڑا مبارک خواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حسنین کریمین سے اتنا پیار تھا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، وہ دونوں چھوٹے تھے بھائی، سرخ رنگ کے قمیص ہیں، ذرا لمبے ہیں تو ان کے پاؤں پھنستے ہیں، وہ کبھی گرتے ہیں کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی۔ حضور پاک نے خطبہ چھوڑ دیا جمعہ کا، اور جا کے ان دونوں کو لائے، ایک کو دائیں ایک کو بائیں بٹھایا، اور فرمایا اللہ نے سچ کہا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، میں برداشت نہیں کر سکا بچوں کا گرنا۔ اسی طرح ایک دن سیدنا ابی بکر اور سیدنا علی اکٹھے جا رہے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ حضرت حسن جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، انہوں نے جا کے اس کو اٹھا لیا، اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھا اور کہا کہ واللہ شبیہن بالنبی لا شبیہن بعلی، کہ حسن تم حضور کی شکل ہو، علی کی شکل نہیں ہو۔
تمہاری شکل حضور سے ملتی ہے. تو حضرت علی مسکرا رہے تھے. سیدنا حسنین شریفین اتنا پیار تھا. حضور فرماتے تھے ادعی لی یا بنیا، میری بیٹی میں یہ بلا کے دو میرے بچے. حسن حسین آتے ان کو بٹھاتے، یہ شمہما و یضمہما، کبھی سینے سے لگاتے کبھی ان کی سونگھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ ان الحسن والحسین ریحانایا من الجنت، یہ میرے دو پھول ہیں جنت کے، ان سے مجھے وہی خوشبو آتی ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ ہیں، آپ خطبہ بھی دے رہے ہیں، کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کبھی حسن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان ابنی ھذا، یہ جو میرا بیٹا ہے نا حسن، سید، یہ سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، انشاءاللہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دو مسلمان جماعتوں میں، بڑی جماعتوں میں جھگڑا جو ہے ختم ہوگا اور صلح ہوگی. اس کا ذریعہ یہ بنیں گے، کیونکہ اس وقت حضرت علی اور حضرت معاویہ کی آپس میں ایک جنگ چل رہی تھی نا. حضرت معاویہ قصاص عثمان کا تقاضا کرتے تھے، حضرت علی فرماتے تھے ذرا صبر کریں. اسی وجہ سے آپس میں ایک بہت بڑا اختلاف تھا. کسریٰ بادشاہ کو خبر ملی کہ آج کل حضرت علی اور حضرت معاویہ کی آپس میں جنگ ہے. اس نے فوجوں کو حکم دیا کہ تیار ہو جاؤ، وہ اپنی جنگ میں ہیں، ہم مدینے پہ حملہ کر کے قبضہ کر لیں گے. مدینہ منورہ تو خالی ہوگا نا. حضرت علی کو پتہ چلا تو انہوں نے کسریٰ کو فوراً ایک قاصد بھیج کے خط لکھا کہ یا ابن الکلب، اے کتے کے بچے، تم مدینے پہ حملہ کرنا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم اگر تم نے یہ ارادہ بھی کیا نا تو میں حضرت معاویہ کا سپاہی بن کے لڑوں گا. ہمارے آپس کے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. اچھا اللہ کی شان دیکھیں، پھر عین ہی اسی طرح کا خط حضرت معاویہ نے بھی کسریٰ کو لکھا کہ تم اگر مدینے پر چڑھائی کرو گے نا تو میں علی کا سپاہی بن کے لڑوں گا. اس کو پتہ لگا، انہوں نے کہا ابھی یہ تو کوئی جھگڑا نہیں آئے گا. تو الحمدللہ اس کی وہ طاقت جو تھی، وہ قوت جو تھی، وہ جواب دے گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی حضرت حسن نے، حضرت حسن یاد رکھیں بڑے ہیں، یہ محرم 3 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت حسین چھوٹے ہیں. محرم 4 ہجری میں 1 سال کا فرق ہے دونوں بھائیوں میں. وہ 1 سال بڑا ہے، وہ 1 سال چھوٹے ہیں. تو حضرت علی کی وفات کے بعد اب خلافت جو تھی وہ حضرت حسن کے پاس آئی. یعنی خلفاء راشدین میں سے پھر حضرت حسن ہے. حضرت حسن نے ایک دن حضرت حسین سے مشورہ کیا کہ بھائی جان، اب کی وقت میں بھی حضرت معاویہ سے لڑائی رہی، اب ہم بھی ساری زندگی لڑتے رہیں اور دونوں طرف سے مسلمان شہید ہوتے رہیں، کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم اس صلح کا کریں؟ انہوں نے کہا بھائی جان جو آپ کا مشورہ ہے صلح کا میں بھی راضی ہوں. تو حضرت حسن نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی. تو اب حضرت معاویہ بھی خلیفہ راشد بن گئے.
کیونکہ یہ خلافت اب ان کی بھی طرف چلی گئی. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا اکرام کرتے تھے ان دونوں بھائیوں کا کہ جب بھی شام ان کے پاس تشریف لے جاتے بڑا ان کا اکرام کرتے، احترام کرتے، اور ہر ایک بھائی کو 2-2 لاکھ درہم ہدیہ دیتے. اسی طرح حضرت عمر وہ بھی بڑا ان کا اکرام کرتے. ایک دفعہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو انہوں نے حکم دیا کہ جو اصحاب بدر کا حصہ ہے وہ بنتا تھا 5000 درہم، اتنی ہی حصہ جو ہے وہ حضرت حسن حسین کو دیا جائے. حالانکہ وہ بدر کے دن تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، لڑائی تو لڑائی رہی، وہ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، لیکن اتنا اکرام کرتے تھے. ایک دن آپ کے پاس واسکٹ وغیرہ جیکٹس آئیں، وہ آپ نے تقسیم کی، حضرت حسن حسین کو نہیں دی. تو کسی ساتھی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے سب کو دی ہیں لیکن حضرت حسن اور حسین کو نہیں دی. آپ نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان شہزادوں کے لائق نہیں ہے وہ جیکٹیں. میں نے حاکم یمن کو لکھا ہے کہ بہترین شہزادوں کے مطابق جیکٹ بنا کے بھیجے، تو وہ جب جیکٹ آئیں گی تو وہ میں حسن حسین کو پہناؤں گا، یہ ان کے شان کے لائق ہی نہیں. یعنی اتنا ان لوگوں کا احترام تھا ایک دوسرے کے ساتھ. حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں، حضرت علی ہوں. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ حضرت حسن کی وفات جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوئی. حضرت حسن کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی ہے اور وہ جنت البقیع میں دفن ہوئے ہیں. اور بعض مؤرخین نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ حضرت حسن کو بھی زہر دیا گیا. شاید اللہ کو یہی منظور ہو کہ وہ بھی شہادت کے مرتبہ پا جائیں جیسے حضور کو بھی زہر دیا گیا. اسی لیے آپ نے فرمایا تھا بی بی عائشہ سے کہ وہ جو میں نے خیبر میں گوشت کھایا تھا جس میں مجھے زہر دیا گیا تھا، آج اس زہر کا اثر ہو رہا ہے. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی زہر دیا گیا. بہرحال ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی اور وہ جنت البقیع میں دفن ہوئے. اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو معاملہ ہے وہ شہادت کربلا کا ہے. وہ ایک الگ قصہ ہے، الگ واقعہ ہے، الگ ان کی قربانیاں ہیں. اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے.